بعد کسی نے ایک سوال کیا کہ مسافہ ایک ہاتھ سے کیا جائے یا دو ہاتھ سے. دیکھیے بہرحال مسافے کا جو سنت طریقہ ہے وہ ایک ہاتھ سے کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی روایت ہے جس میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ہاتھ ملائے اور آپ نے ایک ہاتھ سے ملایا. اب بہرحال لوگ کیا کرتے ہیں, کچھ چیزیں چونکہ وہ منوانا چاہتے ہیں اور آپ سے کروانا چاہتے ہیں تو اپنے مفاد کے لیے باتیں نکال لیتے ہیں. یقین حدیث میں یہ الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فلاں صحابی کو کچھ سکھا رہے تھے اور آپ کے دونوں ہاتھ میں ان کا ہاتھ تھا. ٹھیک, لیکن یہ روایت کسی سے بات چیت اور سکھانے کی ہے, ہاتھ ملانے کی نہیں ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی فرماتے کہ میں اللہ کے رسول کے پاس گیا اور آپ نے مجھے اتحیات ویسے ہی سکھائے جیسے آپ قرآن سکھاتے تھے, اور آپ نے مجھے اپنے پاس بلایا, اپنے ہاتھوں میرے دونوں ہاتھوں میں اپنا ہاتھ رکھا اور مجھے پھر سکھایا. تو یہ تو تعلیم دینے کا طریقہ ہے, کسی بچے کو کہ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر شاباش بیٹا بہت اچھا یاد کر رہے فلاں. ہاتھ ملانے کی روایت تھوڑی ہے یہ, ہاتھ ملانے کی روایت ہے نہیں. ہاتھ ملانے کے تعلق سے جتنی حدیثیں آتی ہیں وہ سیدھے ہاتھ سے کم بیش 30 سے 32 روایت ہے جس میں حدیث میں الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے مسافہ کرتے اور ایک ہاتھ سے کرتے, دو ہاتھ سے نہیں کرتے, ایک ہاتھ سے کرتے, ایک ہاتھ سے مسافہ. ہاں آپ کو اگر مسافے کے بعد سکھانا ہے, لاڑ کا اظہار کرنا ہے, محبت, تو آپ دوسرا ہاتھ لیجئے اور بیٹھیے بھائی کہاں ہیں, مل رہے نہیں دکھ رہے, وہ الگ چیز ہے. لیکن جہاں تک مسافے کا معاملہ وہ ایک ہاتھ سے. آپ اس کے بعد جو حدیثوں میں دو ہاتھ کا لفظ ہے وہ تربیت کے لیے کہ فلاں صحابی کے وسلم کے ہاتھوں میں میرا ہاتھ تھا دونوں اور آپ مجھے سکھا رہے تھے. تو یہ تو تربیت, تعلیم, محبت, انسیت بتانے کے لیے آپ کر سکتے ہیں. لیکن مسافہ جو ہے وہ ایک ہاتھ سے ہوگا, دو ہاتھ سے بہرحال یہ سنت سے ثابت بھی نہیں.